نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان ام حرام والدہ محمد بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ تو انہوں نے کہا، وہ اوڑھنی اور ایک ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جو اس کے دونوں قدموں کے اوپری حصے کو چھپا لے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورت کرتا اور اوڑھنی میں جب وہ ازار تہہ بند نہ پہنے ہو نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھ سکتی ہے جب کرتا اتنا لمبا ہو کہ اس کے دونوں قدموں کے اوپری حصے کو ڈھانپ لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اس حدیث کو مالک بن انس، بکر بن مضر، حفص بن غیاث، اسماعیل بن جعفر، ابن ابی ذئب اور ابن اسحاق نے محمد بن زید نے اپنی والدہ سے اور محمد بن زید کی والدہ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر ہی اسے موقوف کر دیا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن ابو داؤد 640 اردو حاشیہ، یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ بنا بریں نماز کی حالت میں عورت کے لیے پیروں کا ڈھانپنا ضروری نہیں، اسے زیادہ سے زیادہ پردے کے عمومی حکم کے اعتبار سے بہتر کہا جا سکتا ہے۔ بعض علماء پیروں کی پشت کے ڈھانپنے کے لیے ایک اور روایات سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر عورت کے پیر مردوں کے لباس سے ایک بالشت سے زیادہ لٹکانے پر ننگے رہتے ہوں تو پھر عورتیں اپنا لباس ایک ہاتھ اور لٹکا لیا کریں۔ اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عورت کو پاؤں کی پشتوں سمیت نماز میں اپنا پورا جسم ہی ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا تعلق پردے کے عمومی حکم سے ہے۔ نمازی عورت کے لیے بھی اس کو ضروری قرار دینا غلط ہے۔ اس طرح تو پھر نماز پڑھتے وقت عورت کے لیے چہرے کو بھی ڈھانپنا ضروری قرار دینا پڑے گا، کیونکہ پردے کے حکم میں عورت کا چہرہ بھی شامل ہے۔ اگر عورت کے لیے نماز کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے نماز کی حالت میں پیروں کی پشت کے ڈھانپنے کو بھی ضروری قرار دینا غلط ہے۔ ان احادیث کا مرفوعاً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہونا ثابت نہیں، مگر بہتر ہے کہ عورت نماز میں اپنا تمام جسم ڈھانپے، کیونکہ اسے سر سمیت سارا جسم ڈھانپنے کا حکم ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ جب مسجد جیسے پاکیزہ ماحول اور نماز جیسی عبادت کے دوران میں عورت پر پردے کی اس قدر پابندی ہے تو دیگر کھلے مقامات اور اجنبیوں میں نکلتے ہوئے اسے اپنے پردے کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔